بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل عصبیت پر بات ہوئی تھی کہ عصبیت اس کو بدبودار نعرہ کہا گیا ہے اور جاہلیت کہا گیا ہے اس کو، اور اگر اسی میں کسی کی موت آ جائے تو وہ جاہلیت کی موت ہوگی۔ وہ سخت وعیدیں ہیں اس کے اوپر۔ تو عصبیت کس کو کہتے ہیں، اس پر بات کرنا بہت ضروری ہے۔ اپنی قوم کے لیے، اپنی برادری کے لیے، اپنے قبیلے کے لیے، اپنے صوبے کے لیے جائز حقوق پر محنت کرنا، جائز حقوق مانگنا، ان کی خدمت کرنا، لوگوں کو خوراک، روزگار، تعلیم، صحت کا انتظام کرنا، غریبوں بیواؤں کا خیال رکھنا، اس کا عام حالات میں بھی اجر زیادہ ہے، لیکن اگر اپنا عزیز و اقارب ہیں یا اپنی برادری کے لوگ ہیں، اپنے قوم کے لوگ ہیں، اس کا ثواب زیادہ ہوگا۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو عصبیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جانتے ہوئے کہ یہ بات غلط ہے پھر بھی اپنی قوم کی وجہ سے اس کی تائید کرنا، یہ جانتے ہوئے کہ یہ بات حق ہے پھر بھی اپنی قوم اور برادری کی وجہ سے اس کا انکار کرنا، یہ عصبیت ہے۔ اس پر وعیدیں ہیں۔ اور اگر دینی کاموں میں، اچھے کاموں میں، نیک کاموں میں اپنی قوم کی خدمت ہو رہی ہے تو یہ تو بہت اجر کی بات ہے، ثواب کی بات ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اشعریین کتنے اچھے لوگ ہیں کہ جب یہ مفلس ہو جاتے ہیں، زاد راہ ختم ہو جاتا ہے ان کا، سفر میں جب ہوتے ہیں تو جو کچھ ان کے پاس ہوتا ہے وہ سب کو اکٹھا جمع کر لیتے ہیں، پھر آپس میں برابر تقسیم کر لیتے ہیں۔ فرمایا ہم منی و انا منہم، وہ مجھ سے ہیں اور میں ان میں سے ہوں۔ ایسی انصار و مہاجرین کے آپس میں کتنے مسابقے ہوتے تھے، کتنے مقابلے ہوتے تھے، تیر اندازی میں مقابلہ ہو رہا ہے، جہاد میں جانے کے میں مقابلہ ہو رہا ہے، انفاق فی سبیل اللہ میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے کوشش کر رہے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف قبائل میں اپنے جو لشکر ہوتا تھا اس کو تقسیم کرتے تھے، تو ہر قوم کا، ہر قبیلے کا الگ گروپ ہوتا تھا اور ہر قبیلے کا جھنڈا بھی الگ ہوتا تھا، تو اس سے لوگوں کو ایک حوصلہ بھی ہوتا تھا اور اپنی نظم و ضبط بھی آسانی ہوتی تھی۔ تو عصبیت کے لفظ سے یہ نہ سمجھیں کہ اپنے صوبے کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے ہم زبانوں کے لیے، اپنی برادری کے لیے کوئی اچھا کام کرنا بھی غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اور جس عصبیت کی بات ہو رہی ہے آج کل، چونکہ وہ بہت کثرت سے ہو رہی ہے کہ لوگ حق اور باطل کی دیکھنے کی بجائے اس کو دیکھتے ہیں کہ میرے عزیز و اقارب کس طرف ہیں، میری پارٹی کس طرف ہے۔ دوسرا، عصبیت میں بالعموم یہ سمجھا جاتا ہے کہ عصبیت صرف لسانیت یا قومیت کی بنیاد پہ ہوتی ہے، تو اس کی جو تعریف ہے اس کو سامنے رکھیں تو یہ قوم کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، زبان کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، صوبے کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، اور اپنی پارٹی، تنظیم اور تحریک کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، اپنے مدرسے کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، اور اپنی خانقاہ کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، اور اپنے استاذ کی وجہ سے بھی۔ پتہ ہے کہ یہ کام غلط ہے لیکن اس لیے اس کی تائید کرنے کہ ہمارے استاذ اس طرف ہیں، معلوم ہے کہ یہ بات غلط ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، اس لیے حمایت کر رہے ہیں کہ ہمارا جو مادر علمی ہے ان کی رائے یہ ہے، وہ اس طرف ہے۔ پتہ ہے کہ یہ بات غلط ہے لیکن اپنے شیخ کی وجہ سے اس کی حمایت کر رہے ہیں، تو یہ بھی وہی عصبیت ہے۔ قومیت کا تو ایک لفظ ہے، تو جہاں بھی اس قسم کی عصبیت ہوگی تو وہ اگر مدرسے کے نام پر ہے، جامع الرشید کے نام پر ہے، کسی اور ادارے کے نام پہ ہے، کسی خانقاہ کے نام پہ ہے، کسی پارٹی، تنظیم، تحریک کے نام پہ ہے، اس کا گناہ بھی یہی ہوگا جو جاہلیت والا جو وعید ہے اس کے اوپر۔ اور مذہبی جماعتوں میں، دینی اداروں میں بہت زیادہ ہوتا ہے، یعنی سیاسی پارٹیوں میں تو ویسے ہی ہوتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کا بھی اپنا احتساب کرنا چاہیے۔ ایسی سمع و طاعہ کی جو بات ہوئی تھی جو کثرت سے، تو سمع و طاعہ میں شرط ہے کہ اس کے کام جائز ہوں، حکمران کی بات کو دھیان سے سنیں، پھر اگر وہ صحیح بات ہے تو اس کی اطاعت کریں، اگر غلط ہے تو پھر اس کی اطاعت کی اجازت نہیں ہے۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق۔ اور مجھے بہت خیال ہوتا رہا کہ یہ سمع و طاعہ، اطاعت کی بات کر دیتے تو سمع کے لفظ بھی ساتھ ساتھ شرط ہے۔ یہ 5 چیزوں کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وصیت فرمائی، بالسمع والطاعہ والجہاد والہجرہ والجماعہ۔ 5 چیزوں کے بارے میں آپ نے خاص ارشاد فرمایا کہ دھیان سے حکمران کی بات دھیان سے سنیں گے، اطاعت کریں گے، جہاد کریں گے، اس کا تعلق بھی ریاست کے ساتھ ہے، اور ہجرت اور جماعت۔
تو ان 5 چیزوں میں مجھے بہت خیال ہوتا تھا کہ جہاں بھی حدیث میں ذکر آتا ہے طاعہ کے ساتھ سمع کا ذکر ضرور ہے، کہ دھیان سے بات سنیں. اور تو جب ہمارے ہاں پارلیمنٹ میں بجٹ پیش کیا جا رہا ہوتا ہے نا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ سمع بھی ضروری. وہاں تو کوئی سن ہی نہیں رہا ہوتا. اور جب صدر آتا ہے، اصولی اعتبار سے گورنر اور جو صدر ہوتا ہے یہ کسی پارٹی کے نہیں ہوتے، ریاست کے نمائندے ہوتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے. تو وہ صدر جو اگر تقریر کرتا ہے تو پہلے سے اس کی منصوبہ بندی ہوتی ہے کہ کیسے ڈیسک بجائے جائیں گے، کیسے شور شرابہ کیا جائے گا. پھر اس کے کان میں وہ لگا دیا جاتا ہے جو بیان کرنے والا ہوتا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سمع بھی ضروری ہے، سننا بھی ضروری ہے. تو اگر سنا ہی آپ نے نہیں ہے، بجٹ سنا ہی نہیں ہے، تو آپ رائے کیسے دیں گے اس پہ؟ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہی بجٹ جب ان کی باری آتی ہے اپوزیشن والوں کی، تو وہ دوسرے جو ابھی اقتدار میں ہوتے ہیں وہ ان کے خلاف بول رہے ہوتے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ پارٹی کی عصبیت ہے، یہ پارٹی کی عصبیت ہے، تعصب ہے. اس کی وجہ سے چونکہ ہماری پارٹی کا نہیں ہے، لہٰذا یہ اس کی بات سننی ہی نہیں ہے بالکل سے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور قرآن حدیث کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. جب ہم لوگ یہ پڑھتے تھے احادیث، اور شروع میں اس پہ کافی کام بھی ہوا، مطالعہ بھی ہوا، تو بہت اس پہ حیرت ہوتی تھی کہ حکمرانوں کی یا ریاست کی اتنی اہمیت کیوں ہے. اور پھر اگر ائمۃ الجور ظالم حکمران آ جائیں تو آپ حق بات تو کہیں، لیکن بغاوت کرنے کی پھر بھی اجازت نہیں ہے، ہتھیار اٹھانے کی پھر بھی اجازت نہیں ہے. اور وہ جو حدیث ہے وہ فی اثرۃ علینا، اگر آپ کی حق تلفی کر رہے ہو تو بھی آپ کو اطاعت کرنی ہوگی. تو اس پہ بہت زیادہ خیال ہوتا تھا کہ غیر مشروط اطاعت، اتنی غیر مشروط، اس میں ہر قسم کوئی شرط ہے ہی نہیں. پھر جب ہم نے جہاد سے متعلق کتابیں دیکھیں تو اور زیادہ اس پہ تعجب ہوا، کیونکہ عام جو ذہن ہے وہ تو یہی ہوتا ہے. جب میں نے دنیا میں اسلامی ممالک کے سقوط کو دیکھا، اور میں نے دیکھا کہ ہماری آنکھوں کے سامنے افغانستان میں کیا ہوا، ازبکستان میں، تاجکستان میں، کرغیزستان میں، چیچنیا میں، عراق، شام، لیبیا، الجزائر، یمن، سوڈان، صومالیہ، اور وہاں جو ابھی حشر ہو رہا ہے وہاں مسلمانوں کی عزت، جان مال، عزت و دین کا، اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے دین میں کتنی وسعت ہے اور کتنا بڑی ہماری تحفظ کے لیے کیسے کیسے احکامات دیے گئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.